الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی وہ نقل فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، اللہ اکبر، فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں۔ صحابہ سنتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کون ہیں وہ لوگ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل القرآن، اہل اللہ و خاصتہ، سنو وہ لوگ جو اللہ کے گھر والے ہیں وہ اہل القرآن ہیں، وہ اللہ کے گھر والے ہیں اور اللہ کے خاص بندوں میں ان کا شمار ہے۔ فرمایا وہ قرآن والے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید انتہائی عظمت والی، انتہائی شان والی، انتہائی قدر و منزلت والی کتاب ہے، اور یہ کتاب وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اس کتاب کے ساتھ جوڑا، اللہ اس کو بھی اس کتاب کی طرح عظمت والا بنا دیتے ہیں۔ اس سے بڑی شان و عظمت کیا ہوگی کہ جو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے، جو قرآن والا بن جائے، وہ اللہ کے اہل میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے اہل میں نہیں بس بلکہ اللہ کے مخصوص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے قرآن کریم کی۔ قرآن سے تعلق رکھنے والوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ان کی شان کو یوں بیان فرمایا، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب صحیح میں نقل کیا ہے، اور امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مشہور حدیث ہے، تذکیر کے لیے سن لیجئے تاکہ ہمیں یاد رہے، ہم بھول بڑی جلدی جاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سبحان اللہ، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر فرما رہے ہیں مدینے والے، اس بات کو ہلکا نہیں لینا، مدینے والا فرما رہا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہترین شخص وہ ہے، کون؟ جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور قرآن کریم کو سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے قرآن کی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، وہ شخص سب سے بہترین کیوں نہ ہو؟ ارے وہ اللہ کے اہل میں سے ہے، وہ سب سے اعلیٰ نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں جتنے بھی اعزازات مل جائیں، جتنا بھی ہمیں بڑا مقام مل جائے، وہ بڑا ہے یا اللہ اور اس کے رسول جسے بڑا بتلا رہے ہیں وہ بڑا ہوگا؟ بھائیو، پھر وہی بات، یہ دنیا تو عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں کی چیزیں بھی عارضی ہیں، یہاں کے انعامات بھی عارضی ہیں، یہاں کے رتبے بھی عارضی ہیں، لیکن جس نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا، اللہ رب العالمین کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ تمام لوگوں میں بہترین شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کے اہل میں شامل ہوگا اس کے لیے اس دنیا میں بھی خیر و برکت ہے، اور اس کے لیے آخرت میں بھی بے شمار نعمتیں ہیں، اور آخرت میں بھی جہاں بے شمار نعمتیں ہیں وہاں دنیا میں بھی بے شمار نعمتیں ہیں اس کے لیے۔ اور جو دنیا میں نعمتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان کا ذکر فرمایا، اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں، اما انا نبیکم قد قال، ارے سنو، لوگوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ تمہارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا،
کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ارے اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی وجہ سے لوگوں کو عزتوں سے نوازیں گے، ان کے رتبوں کو اونچا کریں گے، ان کی شان کو بڑھائیں گے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن کریم سے تعلق توڑنے کی وجہ سے، اعراض برتنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو تباہ و برباد فرما دیں گے، ذلت کے گڑھوں میں ڈال دیں گے قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے ناظرین کرام اس بات کو حقیقت میں صحابہ کی شکل میں دیکھا کہ جب صحابہ نے اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ جوڑا، ارے آخرت میں ان کے لیے جو عزتیں ہیں وہ تو ہیں، ان کا ذکر کیا کرنا، لیکن اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو دکھایا کہ دنیا میں بھی ان کو کتنی عزتیں ملیں۔ اور علامہ نے کیا اس کا نقشہ کھینچا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم ہوئے خوار تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کریم سے اپنے تعلق کو توڑا، اعراض برتا، پیٹ پیچھے چھوڑ دیا اس کو۔ آج کیا ہوا؟ من حیث القوم، پوری دنیا میں ہم ذلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی وقت کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فکن ہونے والا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ ارادہ کریں میرے بھائیوں، ارادہ کریں اس رمضان میں قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے۔ کتنے ہی اس کے طریقے مضبوط کرنے کے آپ جانتے بھی ہوں گے، دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں تاکہ آپ اللہ کے اہل میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے تعلق کو ہمارے ساتھ جوڑ دے اور اپنے ہمیں اہل میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔